اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو گویا کہ بری کر لیا ہے بالکل، جس چیز کا خوف صحابہ کو رہتا تھا۔ عمر ابن الخطاب جیسے صحابی تمام صحابہ میں صرف نمبر 2 پر ہی ہے نا، کہ ان میں سب سے اونچی حضرت ابو بکر ہیں، باقی تو سب سے اوپر ہیں، انہیں خطرہ ہے اپنے بارے میں نفاق کا۔ حضرت حنظلہ کو جو کتاب میں سے ہیں، وحی کے لکھنے والوں میں سے ہیں، حضور کے سیکریٹری ہیں، اور ان کو بھی اندیشہ ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ نفاق ہے، منافق ہو گیا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کی جو تقسیم کی ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے شعوری نفاق اور ایک ہے غیر شعوری نفاق۔ شعوری نفاق یہ ہے کہ ایک شخص کو خود معلوم ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے تو جان بوجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، میں مسلمان ہوئی نہیں، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ اب اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، بڑی اہم مثال ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہودیوں کے ایک جماعت نے ایک سازش کی کہ ایسا کرو، یہ جو ایمان کا، اسلام کا، اس کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ یہ شربت چکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی وہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتا۔ جیسا کچھ ہوتا رہا مکے کے اندر، کیسی پرسیکیوشن ہوئی ہے، ٹارچر ہوا ہے، کوئی واپس نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا۔ تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو ان کا ایک ساکھ بن گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، ہم ایمان لے آئے، واقعی دین محمد کا بہت اچھا ہے، واقعی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور سارا دن حضور کی صحبت میں گزارو، شام کو پھر کافر ہو جاؤ، دیکھ لیا جی، جا کے قریب جا کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر پڑے گا۔ یہ یہودی علماء تھے، آئے تھے، بڑے ذوق و شوق سے آئے تھے، بڑی تعریفیں کرتے ہوئے آئے تھے، اور بڑے مخلص معلوم ہوتے تھے، یہ سارا دن رہے ہیں، بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا نا۔ یہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر پیدا کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے، کوئی برائی تو دیکھی ہوگی نا، کوئی شے تو ان کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا خیزی، ہوا کا اکھڑ جانا جو ہے، یہ ان کے پیش نظر تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ لوگ جو ہیں، یہ فرض کیجئے 8 گھنٹے مسلمان رہے، لیکن اسلام تو 1 منٹ کے لیے نہیں انہوں نے اختیار کیا، وہ داخل بھی ہوئے ہیں، ہم دخلوا بالکفر، وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ، نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، رہے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم نے تو ایمان جو ہے قبول کیا ہی نہیں ہے، تو دھوکے کے لیے ہم نے صرف جو ہے اوپر ایک لباس ہم نے اوڑھ لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہیں سے میں سوچتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس سازش کا سد باب کر دیا جائے۔ جو اسلام میں آتا ہے سوچ سمجھ کر آئے، یہاں سے باہر نکلنے کا پھر راستہ نہیں ہے، گردن اڑا دی جائے گی یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ قتل مرتد کی سزا کی حکمت یہ ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے ایمان پر، اسلام پر، وہ ٹیریٹوریل سٹیٹ نہیں ہے، نیشنل سٹیٹ نہیں ہے کہ ایک حدود کے اندر، جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے شہری ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، کچھ بھی ہوں، یہودی ہوں، نہیں، یہ اسلامی ریاست اسلام پر قائم ہے، اور اسلام کے خلاف سازش کا بہترین ذریعہ یہ ہے، ایک بڑی رفتار میں لوگ بڑی مقدار میں ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائیں، ایمان لائیں مرتد ہو جائے، تو عوام کے اندر ایک ہوا خیزی ہو جائے گی، اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو ریاست جو ہے اس کی کمزوری ہے، ضعف اس کا ہے، اس لیے کہ ریاست کی بنیاد اسلام ہے۔ اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ یہاں سے ایک ثانوی نقطے کے طور پر بات سمجھ لیجیے۔ اچھا، اب اسی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں عہد حاضر میں۔ آپ نے اخبار میں یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ کوئی ہندو جاسوس بن کر پاکستان میں آیا، ظاہر بات ہے ختنہ کرا کے آیا، نماز یاد کر کے آیا،
مسلمانوں کا سہولیہ بنا کے آیا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ سرحدی گاؤں میں وہ امام مسجد رہا، کئی سال تک امام مسجد رہا۔ بعد میں معلوم ہوا بدبخت وہ تو جاسوس تھا، اس نے یہ سارا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جتنے سال بھی وہ رہا، لوگوں نے تو اسے مسلمان سمجھا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تیار ہو کے آیا نا اس کام کے لیے۔ اور وہ جو ہے وہ پہلے اول روز سے کافر ہے، کافر ہی رہا ہے، کافر ہی گیا ہے، پکڑا گیا ہے یا سزا ہوئی ہے یا واپس چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوا تھا، کفر ہی کے ساتھ نکل گیا۔ یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو یہ بہروپ رچایا ہوا ہے۔ یہ ہے شعوری نفاق، کہ ایک انسان ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، حقیقت میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ تو یہ ڈرامہ رچائے ہوئے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ اچھا، یہ حضور کے دور میں بہت کم تھا، یہ جیسا کہ میں نے بتایا خاص سازش کے طور پر تو تھا، لیکن حضور کے دور میں جو عام نفاق ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے۔ وہ غیر شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کی تھی کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ دو ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں، کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں عزیمت والے، ہمت والے، جن کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن۔ اب ہر چہ باد آباد ماں کشتی در آب انداختے، تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، زادتہم ایمانا، اور ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے، محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ، دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ، ضعیف الارادہ، جن کے اندر استقامت نہیں ہے۔ ایمان اچھا لگا، جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا فلسفہ، کمیونسٹ ہو گئے، قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے۔ اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دے رہا ہے، دل نے تو گواہی دے دی، زبان سے بھی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اب آئی آزمائشیں، اب آئی تکلیفیں، تو اب تزلزل ہو گیا، پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگی، اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ، خاص طور پر جب جہاد اور قتال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مال بہت محبوب ہے انسان کو، اور لاؤ اللہ کی راہ میں، نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے، اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے، ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ پسپائی جو ہے، اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، پسپائی، پاؤں کا پیچھے ہٹنا، یہ پسپائی ہے۔ اس پسپائی کے درجے ہیں،